الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين طه ياسين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کافی دیر سے آپ لوگ یہاں جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہیں اور میرے مخلصین محبین حضرات سے ان کے انوکھے نرانے انداز میں تلاوت کلام پاک نعت نبی الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اور پرمخ خطابات سماعت کر چکے ہیں. یہ پروگرام انشاءاللہ مزید جیسے تھے ابھی آپ سن رہے تھے کہ ٹھیک 12:30 بجے معاد و سلام ختم ہوگا. 55 منٹ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا. اس کے بعد صلاۃ السلام اور دعا پر اس کا اختتام ہوگا. کچھ لوگ پنڈال سے باہر ہیں، ہو سکتا ہے دھوپ کا سن پہ آ رہا ہے. ادھر آگے بھی کرسی خالی ہے، بیچ میں بھی خالی ہے، تو انہیں سکون ملے گا. وہ بیچ میں آ کے بیٹھ جائے اور کرسی بھری ہوئی بھی اچھی لگے گی اور آپ پنڈال سے باہر ہیں، دھوپ کا بھی آپ کو لگ رہا ہے، اس لیے بیچ میں آ کے بیٹھ جائے تو کہ ہوا بھی آپ کو لگے گی اور دیکھتے دیکھتے یہ وقت پورا ہو جائے گا. پتہ بھی نہ چلے گا کہ 12:30 کیسے بجے کب بجے. توجہ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش میں ڈال کروں گا، ملاحظہ فرمائیں. ایک بار بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالات بڑی تیزی کے ساتھ زمانے کے بدل رہے ہیں. اس سے کچھ ہو گیا لیکن ہم نہیں بدلے. جس معاملے میں ہمیں بدلنا تھا ہم نہیں بدلے. آج 4 مہینے قبل کتنی اموات واقع ہوئی، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے. کفار و مشرکین بھی بڑی تعداد میں جہنم رسید ہوئے اور ہمارے بہت سے بھائی بھی اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، جنت نشاں ہو گئے اور اس میں انہوں نے جنت میں اپنا مقام پا لیا. سب کچھ ہو گیا، موتیں بھی دیکھی، دفن بھی کیے، جنازے بھی کثیر تعداد میں اٹھائے، لیکن ہم نہیں بدلے. ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آئی. کوئی بدی غیبت، کوئی چغلی، کوئی چوری چکوری، کوئی دھوکہ فریب، کوئی بے نمازی پن، کوئی بے زکاتی پن، کوئی دین سے دوری، کوئی کھیل کود، کوئی تماشے، کوئی تعلیم دین سے دور کرنے والی. یہی اگر ہوتا رہا تو یہ بتائیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا لے کر جائیں گے. حالات ایسے بدلے مگر ہم نہ بدلے. نہ ہم نے جنت کے شوق میں کوئی نیکی ہی کی اور نہ دوزخ کے ڈر کے مارے کسی برائی سے ہی بچے. اگر ہم جنت چاہتے ہیں
تو ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہونا چاہیے. اس کے حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں اللہ کے حبیب نے بتائی ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے. لیکن نہ تو جنت کا شوق ہی ہے. لوگ کہتے جنتے ہم جنت میں جائیں گے, جنت چاہتے ہیں, لیکن حالات سے نہیں لگتا کہ یہ جنت کا عاشق ہے. مسلمان کو دیکھ کر یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ جنت کا عاشق ہے. جنت اس کے لیے بنی ہے, جنت کا عاشق ہے یہ. اس کے نقل و حرکت, اس کی اٹھک بیٹھک, اس کے چال چلن, اس کی تعلیم و تمدن, اس کے طور طریقوں سے یہ دکھائی دینا چاہیے کہ یہ جنت کا عاشق ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن نہیں, ہم میں جنت کا شوق بھی نہیں. شوق جن لوگوں کو ہوتا ہے رات و دن ہستی فنا کرنا, دنیا کا ہی شوق ہو جائے, رات و دن ہستی فنا کیے ہوئے ہم دنیا کے ناپائیدار دنیا کے حصول کے لیے. اور کوئی یہ کہے کہ دوزخ کا ڈر ہے. اگر دوزخ کا ڈر ہوگا تو غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, فریب نہیں دے گا, کسی کو جواب نہیں چھوڑے گا. اگر جہنم کا ڈر ہو تو نہ ہمارے دل میں جنت کا شوق ہی ہے اور نہ جہنم کا خوف. کبھی سمجھا آپ نے جہنم کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں سمجھیے جہنم کیا ہے. قرآن نے واضح انداز میں جہنم سے ڈرایا ہے کہ اس کے ماننے والے کبھی بھولے بچھڑے بھی جہنم کے راستے پر نہ چل پڑے. اتنا ڈرایا ہے اور اتنا اس سے بچایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھول کر بھی جنت کا راستہ چھوڑ کے جہنم کے راستے پر نہ چل کر. ہم اسے آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں نام سن کے کہ فلاں آدمی جہنمی ہے, فلاں آدمی جہنم کا ہے, لیکن اس کی گہرائی تک نہیں جاتے کہ جہنم ہے کیا. سمجھو بھائی یہ جہنم کیا ہے. قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما سقر, تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے. سمجھا کچھ کہ کیا ہے دوزخ؟ لا تبقی ولا تذر, دوزخ وہ ہے جو نہ کسی مجرم کو چھوڑے گی اور نہ کسی مجرم کے جسم پر خار لگی رہنے دے گی. لواحۃ للبشر, دوزخ وہ ہے جو انسان کی کھال اتار دے گی. علیہا 19, اس پر 19 دروگا مقرر, 19 دروگا. یہاں ہر 10-20 کلومیٹر کے فاصلے ایک تھانہ بنایا گیا. درجنوں دروگا ہیں اس میں, لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اتنا علاقہ تو بڑی بات, ایک گاؤں کا ایک محلہ بگڑ جائے تو ان کو قبضے میں نہیں آتا. مگر جہنم کے دروگا 19 ہے صرف, اور ان کے ہوتے ہوئے مجال نہیں کہ کوئی جہنمی سیدھا بھی کھڑا ہو یا بھاگ جائے, نکل جائے یا وہاں سسرالے نہیں. ایسے فرشتے ہیں جہنم کے, ایسے دروگا. قرآن فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ہم نے دوزخ پر نہایت گردے فرشتے مقرر کیے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں ان کے رب کی طرف سے حکم ملتا ہے. جہنم کو سمجھو, جہنم کیا ہے. اسی جہنم کو قرآن نے کہیں نار بولا, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اسی جہنم کو کہیں سقر بولا, بھڑک دیا. کسی کو کہیں سعیر بولا. جو ناظرہ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے کیسے کیسے خطرناک نام, کیسے کیسے نچلے درجات اس کے بیان ہوئے ہیں. اسی جہنم کو بولا گیا سعیر, بہت بھڑک دیا. اسی کا نام ہے دار البوار, ہلاکتوں اور مصیبتوں کا گھر. اسی دوزخ کا نام ہے بئس القرار, کیا ہی بری جگہ ٹھہرنے کی. اسی دوزخ کا نام ہے بئس المصیر, کیا ہی بری جگہ رہنے کی.
اسی کا کھانا بئس الشراب، کیا ہی برا کھانا پینا جہنم کا۔ اسی کا نام ہے حطمہ، روم روم کر جلانے والی آگ۔ اسی کا نام ہے موقدہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ۔ اسی دوزخ کا نام ہے مؤصدہ، آگ لگا کر ڈھکن لگائی ہوئی آگ۔ اسی دوزخ کا نام ہے حطمہ، اسی دوزخ کا نام ہے حاویہ، نیچا چکانے والی آگ، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ اسی دوزخ کا نام ہے حامیہ، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ ہے دوزخ۔ اسی کا نام ہے لواحہ، کھال اتارنے والی۔ اسی کا نام ہے نزاعۃ للشویٰ، انسان کی کھال کھینچنے والی۔ اور کیا ہے دوزخ؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ وہ ہے جہنم جہاں اوڑھنا بھی آدمی کا ہے اور بچھونا بھی آدمی کا ہے۔ آج مستیاں سوچ رہی ہیں، کوئی ماننے تیار نہیں، عالم تقریر بھی کر رہے ہیں، ائمہ اپنا فرض مذہبی اچھی طرح نبھا رہے ہیں، دین کی تعلیم فری دے رہے ہیں، کوئی لینے تیار نہیں، دین کی باتیں فری سروس ہے، کوئی سیکھنے تیار نہیں، سمجھے؟ دین کا کوئی کام بھی مشکل نہیں، کوئی کرنے تیار نہیں، جبکہ دنیا کا کام ایک سے ایک مشکل ترین ہے، لیکن دین کا کام ایک سے ایک سہل ترین ہے، لیکن کوئی کرنے تیار نہیں، اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو بھاگنے کا مطلب جہنم کے راستے پر جانا ہے، جہنم کے راستے پر مت چلو، جہنم بڑی خطرناک جگہ کا نام ہے، بہت خطرناک جگہ کو جہنم کہا جاتا ہے۔ ڈر جاؤ میرے بھائیو جہنم سے، مستیاں چھوڑ دو، موجیں چھوڑ دو۔ اگر موج مستی کی تو موج ایسی آئے گی کہ جہنم میں لے جا کر چھوڑ دے گی۔ یہی وہ موت ہے کہ جو بیوی کو بیوہ کر دیتی ہے پل بھر میں، اور بڑے بڑے اپنے ماؤں کے شہزادوں کو پل بھر میں یتیم بنا دیتی ہے، مسکین بنا دیتی ہے۔ اس موت کی تیاری کرو، آخرت کے بارے میں غور کرو، جہنم سے ڈر جاؤ، خوف خدا دل میں بسا لو، اور سوچو کہ ہمارا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہوگا۔ یا تو ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، یا بے ایمانوں اور بدعملی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دو ہی تو ٹھکانے ہیں، آپ کو اپنا ٹھکانہ بہتر بنانا۔ آخرت کی تیاری آخرت میں جانے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ آخرت میں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، پھر تو کیے کی سزا ملے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک دن مٹنے کا ہے جسے یوم فنا کہا جاتا ہے۔ ہماری جو موت کا دن ہے وہ ہمارے لیے فنا کا دن ہے، اور جب سب لوگ ایک ساتھ مٹنے والے ہوں گے اور کوئی مسلمان بچے گا نہیں، کفار و مشرکین کو جب ایک دن پل بھر میں مٹانا ہوگا تو وہ یوم فنا میں واقعہ نمودار ہو جائے گا، وہ واقعہ پیش آ جائے گا کہ کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حضرت اسرافیل سے کہ تم پھونک مار دو سور میں اور اڑا دو ساری دنیا۔ بناؤ کتنے مضبوط قلعے بناؤ گے، بناؤ کتنے مضبوط آشیانے بناؤ گے، محل بناؤ گے، اسرافیل کی ایک پھونک کے نہیں ہے، ایک پھونک میں اڑا دو۔ قرآن فرماتا ہے 2 بار سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ سور میں جب پھونک مار دی جائے گی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب فنا ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت اسرافیل بھی فنا ہو جائیں گے، ان کا سور بھی ختم ہو جائے گا۔ جب فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں ہے بادشاہ؟ کہاں ہے وزراء؟ کہاں ہے زمیندار؟ کہاں ہے پردھان؟ کہاں ہے نمبردار؟ اب کوئی ہو تو جواب دیتے کوئی ہے کہ
کوئی نہیں ہے. فرمایا لمن الملک اليوم, کس کا ہے ملک آج, بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا, خود ہی فرمائے گا, اپنی بات کا جواب خود ہی دے گا. للہ الواحد القہار, ایک اللہ قہر والے کا ہے سب کچھ. ایک صاحب شراب پی کے کہا کرتے تھے, تو بڑا مہربان ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, معاف کر دے گا, رحم فرما دے گا, کرم کر دے گا. ان کی بیوی سنتی تھی, بیوی بھی سمجھدار تھی, سوچتی تھی کیا کروں ان سے, اور شراب پیتے کہتے ہیں کہ رحمان ہے, رحیم ہے, معاف کر دے گا. ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ رحمان و رحیم ہے, بے شک ہے, لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے, جبار و قہار بھی ہے. شراب پی کے یہ تو کہتے ہیں رحمان و رحیم ہے, ارے شراب پی کے یہ کہو کہ وہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. اگر گناہ کرو گے تو قہر نازل کر دے گا, حالات بگڑ جائیں گے, دین مصطفیٰ سے ہٹو گے, بے عزت ہو جاؤ گے, بے سرپرست ہو جاؤ گے, بے دم ہو جاؤ گے, جیسے آج بے دم ہو گئی قوم مسلم. شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے بے دم ہو گئی, کوئی دم نہیں ہے, کھوکھلی ہو گئی قوم مسلم. اپنا وقار کھو بیٹھی. یاد رکھو فنا کے دن کو دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالی پھر سے حضرت اسرافیل کو پیدا فرمائے گا. حضرت اسرافیل پیدا ہونے کے بعد, انہیں زندہ کرنے کے بعد ان کا سور ان کے ہاتھوں میں پھر سے دے دیا جائے گا. حکم ہوگا اسرافیل, اس میں ایک بار پھونک اور مار دو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب سور میں دوبارہ پھونک مار دی جائے گی, جب ہی لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف چل رہے ہوں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے, اپنے مرگھٹوں سے, جو بھی جہاں ہوگا وہاں سے وہ اٹھ کھڑا ہوگا, تو کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, آئے ہماری بربادی, ہماری خرابی, ہمیں سوتے سے کس نے جگایا. کیونکہ اس 40 سال میں انہیں عذاب نہیں ہوگا. 40 سال میں جہنم بھی نہیں ہوگی تو عذاب بھی نہیں ہوگا. جہاں بھی ہوں گے سکون سے ہوں گے اور آرام سے ہوں گے. لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, پہلے سور کے دن کو یوم فنا کہتے ہیں اور دوسرے سور کے دن کو یوم قیامت قائم ہوگا. اس کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. قرآن فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, جب یہ لوگ میدان ساحرہ میں ہوں گے. میدان محشر کا نام میدان ساحرہ. فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, ہم سب کو جمع کر لیں گے, اکٹھا کر دیں گے, حساب کتاب کر دیں گے. جب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو خدا کا حکم ہوگا, اے میرے فرشتوں, ان کے چٹھے لا کر رکھ دو, ان کے نامہ اعمال لا کر رکھ دو. چٹھے لا کر رکھے جائیں گے. قرآن فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اے قرآن کے پڑھنے ماننے جاننے والے کسے باشد, یا اے محبوب, تم دیکھو گے کہ مجرموں کے لیے جب ان کی لکھتیں, ان کے نوشتے لا کے رکھے جائیں گے تو مجرم ڈر جائیں گے, لرز جائیں گے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, ہائے ہماری خرابی, اس لکھت کو کیا ہوا, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی, ہائے اس میں تو سبھی کچھ لکھ گیا. کیوں نہیں لکھا جاتا بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ, رب فرماتا کیوں نہیں,
हमारे फरिश्ते तुम्हें देख भी रहे हैं और तुम्हारी बातों को लिख भी रहे हैं। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, बेशक तुम्हारे ऊपर हमने निगरान मुकर्रर किए हैं इज्जत वाले लिखने वाले फरिश्ते। बुजुर्गों और दोस्तों, आज अंधेरे का फायदा उठाकर हम जुर्म की तरफ बढ़ते हैं, तन्हाई का फायदा उठाकर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। जब रात को सन्नाटा छा जाता है, चोर अपना रास्ता इख्तियार करते हैं। जब सन्नाटा छा गया, जब अंधेरा होता है, तन्हाई होती है, तो ज़िनाकार अपनी आड़ पकड़ते हैं और अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। तरह तरह के लोग बुराई में उस वक्त मशगूल हो जाते हैं जब अंधेरा होता है, जब सन्नाटा छाता है। वो ये सोचते हैं अब हमें कोई देख नहीं रहा है। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक शख्स एक औरत के ऊपर फिदा हो गया और वो दिन भर उसके पीछे पीछे फिरा कि कहीं तो रुकेगी, जहां रुकेगी वहीं से अपना पैगाम दे दूंगा। लिहाजा दिन भर पीछे 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 फिरा, दिन भर पीछा किया। उसके बाद में जो है रात को जब उसका काफिला एक जगह स्टे करता है, जब बयान करता है, वहां पर जो है ये उसके करीब गया, उसने भी पड़ाव डाल दिया। उस औरत ने कहा क्या बात है, तू दिन भर मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। उसने कहा कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मुझे तुमसे कुछ आरज़ू है। उसने कहा ठीक है, तेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी, मगर जा काफिले का एक चक्कर लगा के आ कि कोई जाग तो नहीं रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, जा चक्कर लगा के आ। ये मजनू बन के चक्कर लगा कर आया। कितने मजनू बने हुए हैं आज ऐसे झूठे आशिक जो इश्क में, झूठे इश्क में जान दे रहे हैं, मर रहे हैं। लड़का लड़की के ऊपर मर रहा है, लड़का एक लड़की के झूठे इश्क में मर रहा है। अरे जान कोई तुम्हारी इतनी सस्ती हो गई कि तुमने जो है हराम काम में जान देना शुरू कर दी। जिहाद में जान तुम नहीं देते, तुम जो है दीन की हिफाजत के लिए जान तुम नहीं देते, किसी मजलूम की फरियाद में जान तुम नहीं देते। तुमने जान भी दी तो कितनी घटिया जगह दी, एक झूठे इश्क में तुमने जान दे दी। अरे नबी के सच्चे वफादार क्यों नहीं बने कि नबी के नाम पे जान दे देते। ईमान वालों की तो पहचान ये है, सब बचाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब वाले तो अल्लाह के महबूब के नाम पर सर कटाते थे। ईमान वाले तो अल्लाह के महबूब की दीन की हिफाजत के लिए जान दे देते हैं। ये भी कोई जान देने में देना है कि झूठे इश्क में जान दे दी। लिहाजा कितने आदमी फिर रहे ऐसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना उसने कहा कि जब देख के आप कोई जाग तो नहीं रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये गया खुशी खुशी, चक्कर लगा के आया, बोले सब हारे थके हैं, दिन भर के हारे थके हैं, पहली नींद है, सब सो गए हैं, कोई नहीं जाग रहा है। इसने कहा कि जाए और देख ले गौर से, कोई जाग तो नहीं रहा है, कोई जाग रहा होगा, हमें देख लेगा और फिर हमें ज़लालत उठानी पड़ेगी। ये फिर गया, फिर देख के आके चक्कर लगा के कहता है कोई नहीं जाग रहा है, सब सो गए हैं। इसने कहा रे और देख ले, गौर से देख ले, कोई जाग तो नहीं रहा है। ये फिर चक्कर लगा के आया कि कोई नहीं जाग रहा है, सब सो गए हैं। इसने कहा रे दादा, अल्लाह नहीं सोता, अल्लाह को ऊँघ नहीं आती, अल्लाह जाग रहा है, वो हमारी नक़्ल हरकत को देख रहा है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसके फरिश्ते देख के लिख रहे हैं, वो भी देख रहा है और कल उसकी हमें सजा देगा। तू कह रहा सब सो गए, अल्लाह जाग रहा है। अल्लाह कभी सोता नहीं है, उसे ऊँघ नहीं आती। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मेरे भाई अगर तुमने ये समझ लिया कि अल्लाह हमें देख रहा है तो गीबत नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे। हम गीबत कब करते हैं? जिसकी गीबत कर रहे हैं वो सामने जब मौजूद नहीं होता तब हम उसके खिलाफ ज़बान खोलते हैं। हम चोरी कब करते हैं? जब कोई देख न रहा हो। ज़िनाकारी का इर्तिकाब कब करते हैं? जब कोई देख न रहा हो। धोखा कब देते हैं? रिश्वत कब लेते हैं? जब कोई देख न रहा हो। चुपके से जो है रिश्वत रख लेते हैं। समझे? अल्लाह देख रहा है। अगर मोमिन ये समझ ले कि अल्लाह अलीम व खबीर है,
सही पूछो तो हमारा पूरे कुरान पे जो है सही माना में ईमान ही नहीं है। अल्लाह अली वो खबीर है, हम कह रहे हैं देख नहीं रहा है। अरे हमारे हर कोतक की अल्लाह को खबर है, अल्लाह को जो है उसकी खबर है। लिहाजा मेरे भाइयों गौर करो, गुनाह से बचो, डरो, खौफ खुदा दिल में रखो। ऐसा न हो कि शर्मे नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं है। नबी के मानने वाले लेकिन नबी का जरा सा शर्म नहीं करते कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा और खुदा का खौफ भी नहीं है कि कल अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिरी। लिहाजा मैदान महशर में सबके रिश्ते ला के रखे जाएंगे। हुक्म होगा अब इनके रिश्ते बांट दो, इनकी लिखते चिट्ठे बांट दो, जिसके जो है वो दे दो उनके हाथ में। कुरान फरमाता फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा। नेकों का नाम है अमाल, अच्छों का नाम है अमाल, सुन्नत की पाबंदी करने वालों का नाम है अमाल, नमाज पढ़ने वालों का नाम है अमाल, आशिकों का नाम है अमाल, सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों का नाम है अमाल, बुजुर्गों के मानने वालों का नाम है अमाल, नबी की सुन्नतों के पाबंदी करने वालों का नाम है अमाल। फरिश्ते इज्जत के साथ सामने से लीजिए, ये आपका लिखा है, ये आपका नाम है अमाल है। जो आपने किया है वो ये कलम बंद है, इसे पढ़ लीजिए। जिसका नाम है अमाल दाहिने हाथ में दिया गया उससे आसान हिसाब ले लिया जाएगा, यानी कि हिसाब बख्श किया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, अपने जन्नती साथियों में खुशी खुशी लौटेगा। मेरे रब ने तो मेरा नाम है अमाल दाहिने हाथ में, दाएं को बाएं को फजीलत है। लोग शिकायत करते हैं हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे हाथ में बरकत नहीं, पैसा बहुत आता है, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। मैं आपको एक अमल बताऊं, दाहिने ही हाथ से लें, दाहिने ही हाथ से दें, दाहिने ही हाथ में लें, दाहिने ही हाथ से लें, दाहिने ही हाथ में दें। समझे? बिस्मिल्लाह पढ़ के लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के दें। कभी हाथ की बरकत खत्म नहीं। बिस्मिल्लाह की बरकतों से किसी को इनकार नहीं। जो बिस्मिल्लाह की बरकतों से इनकार करे उसे खुदा की किताब ही से इनकार। दाहिने हाथ से लिया करें, दाहिने हाथ में ही लिया करें, दाहिने हाथ में ही दिया करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के लेन देन करें। कभी घर की बरकत खत्म नहीं होगी। अपने घर में जाएं, दाहिना कदम रखें, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना कदम रखें, रसूलुल्लाह का दुरूद पाक भेजें और घर वालों का सलाम, यानी घर वालों को सलाम करो। रसूलुल्लाह का पहले दुरूद सलाम करो, दाहिना कदम रखो, बिस्मिल्लाह पढ़ के रखो, तो शैतान पीछे ही रह जाएगा, शैतान में तुम्हारे घर में दाखिल न हो। बरकत दाखिल होगी। घरों में घुसो तो बरकत लेके घुसो। बरकत कैसे दाखिल होगी? दाहिना कदम रखो, बिस्मिल्लाह पढ़ के रखो, फिर रसूलुल्लाह पे दुरूद पाक भेजो और घर वालों को सलाम करो। दुनिया भर में हम सबको सलाम करते लेकिन अपने घर वालों को सलाम नहीं करते। घर में जब घुसते तो बाप को सलाम नहीं करते, बेटों को सलाम नहीं करते, औलाद को सलाम नहीं करते, बीवी बच्चों को सलाम नहीं करते, घर वालों को सलाम नहीं करते, घर की गैबी मखलूक को सलाम नहीं करते, घर में रहने वाले अजिन्ना को सलाम नहीं करते, घर में रहने वाले फरिश्तों को सलाम नहीं करते, घर में रहने वाली रसूलुल्लाह की रूह पाक पे सलाम नहीं भेजते, तो बरकत कैसे आएगी? खैर कैसे आएगी? खैर और बरकत हासिल करने के इस फरमाने पर अमल करो। कभी घर में जो है शैतान दाखिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा इस पर आप अमल करें तो दाहिने हाथ में नाम अमाल मिलेगा। इसी को दूसरी जगह फरमाता है 29वें पारे में, फामा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हा उक़्रऊ किताबिया। जिसकी लिखत दाहिने हाथ में दी गई वो हाथ में लेके कहेगा लो पढ़ लो मेरी किताब। जिसका दिल करे पढ़ लो। ये कौन कहेगा? ये वही कहेगा जिसका चिट्ठा साफ है, जिसके नामे अमाल में कोई बुराई नहीं, जिसके नामे अमाल में गीबत नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं, दगा नहीं, फरेब नहीं, मिलावट नहीं, धोखा नहीं। कोई तो कहेगा यहाँ कोई मस्जिद मदरसे का खजांची हो, लोग हिसाब लेना चाहें, समझे? अच्छे आदमी से लोग हिसाब नहीं लेते और वो खुद देता है हिसाब, लोग समझ लो।
یہ آمدنی ہے، یہ خرچ ہے، فلاں فلاں لوگوں نے دیا ہے، فلاں فلاں جگہ خرچ ہوا ہے، لوگوں سے کہتا ہے حساب لے لو، تو لوگ کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، ہم کوئی حساب لے رہے ہیں تم سے، کرے گا کام، ہم حساب نہیں لے رہے، اور جس کا حساب خراب ہے اس سے لوگ کہتے ہیں حساب دے، وہ حساب دیتا ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں کھا گیا، سر ٹکار گیا، لیکن وہ حساب دیتا ہی نہیں، حساب نہ دینا ایک ہے، اور جس نے حساب دے دیا ہزاروں علم نے، ہزاروں پرسالے علم نے، اس لیے حساب دیتا ہی نہیں۔ یہی حال میدان حشر میں ہوگا، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا لو پڑھ لو میری کتاب، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ منمان کے چین میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، فَلَن جنتوں میں ہوگا۔ اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، قرآن فرماتا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، وہ موت کو پکارے گا، اور یہ حالت ہوگی کہ داہنا ہاتھ گردن سے ملا کر اوپر کو باندھ دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ سرین سے ملا کر پیچھے کو باندھ دیا جائے گا، اسی بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے کو جو بنا ہوا ہے اسی میں فرشتے نام اعمال بندے کے لے بڑھ اس نام اعمال کو اپنے، وہ بائیں ہاتھ میں جب لے گا تو موت کو پکارے گا اور کہے گا یا ثبورا وا ثبورا، ہائے موت آجا، موت کو پکارے گا تو ایک منادی ندا دے گا لا یذوقون فیہا الموت، اب موت کا مزہ نہیں چکھو گے مگر وہی جو دنیا میں چکھ آئے، اور ایک منادی ندا دے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت کو نہ پکارو، آج بہت جگہ موتوں کو پکارو گے، ابھی تو پہلے ہی مرحلہ ہے، ابھی دیکھتے ہو کیا کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں موت کو پکارنا پڑے گا تمہیں، لیکن اب موت نہیں آئے گی، جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ اب موت نہیں آئے گی تو ان کی ذلالت و رسوائی اور بڑھ جائے گی۔ کسی کو دوسری جگہ اللہ یوں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، جس کا رشتہ جس کی لکھت بائیں ہاتھ میں دی گئی وہ کہے گا کاش میری لکھت مجھے نہ دی جاتی تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، مجھے اٹکل بھی میرا حساب معلوم نہیں ہے، حساب معلوم کیسے ہو؟ کبھی لگایا کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا، کبھی یہ حساب لگایا کہ ایک نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا ہوگا، کبھی ہم نے یہ حساب لگایا کہ ایک ندی کرنے کا گناہ کتنا ہوگا، ایک اچھائی کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ایک روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے اور ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا عذاب ہے، زکات دینے پر کتنا اجر ہے اور نہ دینے پر کتنا گناہ ہے، کبھی اس کا حساب نہیں لگاتے۔ ہم کھیتی کا حساب خوب لگاتے ہیں، دکان کا حساب خوب لگاتے ہیں، اپنی دکانوں کا، مارکیٹ کا، اپنی آمدنی کا حساب خوب لگاتے ہیں، نیکی کا حساب نہیں لگاتے، بدی کا حساب نہیں لگاتے، تو قیامت کے دن کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، مجھے اٹکل بھی میرا حساب نہ دو، پھر کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی میرا قصہ چکا دیتی، موت آ جاتی، مگر اب موت نہیں ہے۔ پھر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، آئے میرا مال میرے کچھ کام نہیں، مال کی طرف کو ہم بہت بڑھ رہے ہیں، مال بہت چاہیے ہمیں، ایک بالکل غریب آدمی ہو، شریف ہو، اس کی بیٹی شریف ہو، لڑکی گھر سے لے کے اسکول و کالجوں تک پھری ہوئی ہو، باہر جوان ہوئی ہو، لڑکی بیے ہو، ایم اے ہو، کوٹھی اچھی ہو، آج ہماری سوچ ایسی ہو گئی کہ اس شریف لڑکی کو ہم پسند نہیں کریں گے، شریف باپ کی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے، ہم کوٹھیوں پہ مرنے لگے، ہم گاڑیوں پہ مرنے لگے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرنے چلو تو کوٹھی مت دیکھو، اور اگر کوٹھی دیکھ رہے ہو تو یہ بھی دیکھ لو کہ یہ کوٹھی کیسے بنی ہے، اگر اس کی جائز کمائی سے بنی ہے تو چلو اپنی بیٹی کو کوٹھی نہیں چھوڑ دو، اور اگر ناجائز کمائی سے بنی ہے، تم نے اپنی بیٹی کو خون پسینے کی کمائی سے، حلال کمائی سے پالا ہے، اب حرام جگہ پہ اسے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کوٹھی بنی ہوئی ہے بھی دیکھ لو کہ کیسے بنی ہے، 20,000 کی تنخواہ ہے، کوٹھی ہے 1 کروڑ کی، 20-25 ہزار کی ایک سپاہی کی تنخواہ ہے، کار ہے 1 کروڑ کی، بنگلہ ہے 1 کروڑ کا،
کہاں سے آ گیا؟ ایک نیپال کی تنخواہ ہے 25,000 کی، کوٹھی ہے 1 کروڑ کی، کہاں سے آ گئی؟ کوٹھی دیکھنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ کوٹھی بنی کیسے ہے۔ اگر نیک کمائی سے بنی ہے کوئی بات نہیں، وہ کوٹھی حلال ہے، اس کوٹھی میں رہنا جائز ہے۔ لیکن اگر حرام کی کمائی سے بنی ہے، ایک نیپال صاحب کی بات آ گئی، میں نے ایک نیپال صاحب سے پوچھا، تحصیل کی مسجد میں نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، جب تحصیل اندر شہر میں تھی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، کسی نے بتایا یہ پٹواری ہے، برا نہ مانے کوئی، اگر کوئی ہو تو بات کہی جا رہی ہے برے کے لیے، سب محکموں میں کوئی برے نہیں ہوتے، ہم مولانا لوگوں میں بھی سب اچھے نہیں ہوتے، بہت بہت برے بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہر محکمے میں ہوتے ہیں۔ سپاہیوں میں، دروگاؤں میں میں نے سال کے 12 مہینے کے روزے دار بھی دیکھے ہیں، داڑھی والے بھی دیکھے ہیں، ٹوپی والے بھی دیکھے ہیں سپاہیوں میں، لیکن یہ حکم سب پہ نافذ نہیں ہوتا۔ ان سے میں نے پوچھا آپ لیکپال ہیں؟ کہا ہاں میں لیکپال ہوں۔ ان کی فوجی درج کرنے کے آپ کیا پیسے لیتے ہیں؟ ہمیں فوجی درج کرانا تھا۔ بولے لے لیتے ہیں، صرف 300 روپے بھی لے لیتے ہیں، 500 بھی لے لیتے ہیں۔ من کی تو آپ کی نماز آپ کو نہ بچا پائے، یہ جو نماز پڑھ کے آپ نکلے ہیں یہ نماز آپ کو نہ بچا پائے گی۔ جس کا باپ مر گیا، اس کی زمین اس کے یتیم بچوں کے نام آنی تھی، اس کے بھی آپ پیسے لیتے ہیں۔ جس کام کے لیے حکومت نے آپ کو رکھا ہے، یتیم بچوں کی زمین ان کے نام لکھنے کے لیے آپ پیسے لیتے ہیں، آپ کی نماز آپ کو بچا نہ سکے۔ تو ان کا جواب بند ہو گیا، جواب بند ہو گیا۔ کوٹھیوں میں مت مرو، الیکشن جیتنے کے بعد ہی کیوں لگتی ہیں بنتی ہیں کوٹھیاں؟ ایم پی ایم ایل اے کا الیکشن جیتنے کے بعد ہی پیٹرول پمپ کیوں لگتے ہیں؟ راشن ڈیلر کی دکان آنے کے بعد ہی کوٹھیاں کیوں بنتی ہیں؟ دکان بننے کے بعد ہی بنگلے کیوں بنتی؟ اس سے پہلے کیوں نہ بنے؟ اس سے پہلے پیٹرول پمپ کیوں نہ لگے؟ اس سے پہلے فارم ہاؤس کیوں نہ خریدے گئے؟ کہاں سے آ گیا پیسہ تم پہ؟ تنخواہ تمہاری کتنی ہے؟ آمدنی کتنی ہے؟ 1 کروڑ کی گاڑی تم پہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے ایمان والو کافروں کا، بے ایمانوں کا اہل گہلے شہروں میں پھرنا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنا۔ کوٹھیاں دیکھ کے دھوکے میں مت پڑ جانا، کوٹھیاں چند دن کی ہیں، حضرت اسرافیل پھونک سے اڑا دیں گے۔ ایمان کو کوئی نہیں اڑا سکتا، ایمان مضبوط ہے، یہ مضبوطی دے گا، اتنی مضبوطی دے گا کہ پل صراط پر ثابت قدمی ملے گی، پل صراط کو آپ پل بھر میں پار کر دیں گے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو کوٹھیوں کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لو یہ کوٹھی کیسے بنی ہے، کیسے بنی ہے کوٹھی، ہمیں بھی دیکھ لو۔ اگر ہماری تنخواہ 5,000 ہے تو ہم پہ 50 لاکھ کی کوٹھی کیسے بن گئی؟ ہمیں بھی دیکھو، ہمیں نیرا مولانا مت سمجھو، ہماری داڑھیوں پہ جو ہے، ہماری ٹوپیوں پہ ایک دم بھروسہ مت کر لو، ہمیں بھی باریکی سے دیکھ لو، ہم میں بھی سب ایک سے نہیں ہے، ہم میں بھی سب اچھے نہیں ہیں، ایک سے ایک اچھا ہر محکمے میں پڑا ہے، ہر میدان میں ایک سے ایک اچھا ہے۔ دنیا پہ فدا ہونے والوں غور کرو کہ دنیا کیا ہے، کسے ملتی ہے، سن لو کہ دنیا کے پیچھے آج ہم بھاگ چکے ہیں۔ دنیا ملتی کسے ہے؟ قرآن فرماتا ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک دن پہ جمع ہو جائیں گے تو ہم اتنا دیتے اپنے نافرمانوں کو، اتنا دیتے کہ ان کے مکانوں کی چھتیں سونے چاندی کی کر دیتے، ان کے دروازے سونے چاندی کے کر دیتے، ان کے سینے سونے چاندی کے کر دیتے، ان کے تخت کرسیاں پلنگ سونے چاندی کے بنا دیتے۔ دولت لوگوں پہ بہت آئی لیکن لنٹر کسی کا سونے چاندی کا نہیں دیکھا ہوگا، دروازہ سونے چاندی کا نہیں دیکھا ہوگا، پلنگ پہ خول سونے چاندی کا چڑھ گیا ہو وہ بات الگ ہے، پائے پٹی پہ خول چڑھ گیا ہو چاندی کا، لیکن پٹی اور پائے سونے چاندی کے نہیں دیکھے ہوں گے۔ رب یہ فرماتا ہے ہم چاہتے یہ تھے کہ اتنی دولت دیں مگر کسے دیں؟ یہ سن لو لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کے نافرمان ہیں انہیں ملتی ہے دولت۔
रहमान के जो नाफरमान हैं दौलत उन्हें मिलती है, इसका आप इनकार नहीं कर सकते। कुरान की आयत से कह रहा हूं हर बार, 25 में पारे की आयत है। आज आप देख लो रिकॉर्ड उठा के, ज्यादातर मालदारों का रिकॉर्ड उठा के, जो वो मालदार कैसे बने, उनकी कमाइयों का हिसाब लगा के देख लो। हम भी तो सोचते हैं कि रात दिन भागते हैं, हमसे मकान क्यों नहीं बना, हम पे दौलत क्यों नहीं आई, रात दिन मेहनत करते हैं, हम पे क्यों नहीं आई दौलत, हमने 50 लाख की कार क्यों नहीं ली। जब शरीयत की डगर पर चलोगे तो ईमान वालों के लिए, शरीयत पर अमल करने वालों के लिए आखिरत का मकाम अच्छा बनाया खुदा ने। दुनिया उन्हें नहीं दी है, दुनिया अच्छे लोगों को नहीं देता, दीन देता है अच्छे लोगों। सबसे अच्छों को रसूल बना दिया, उनसे और नीचे वालों को नबी बना दिया, और नीचे वालों को सहाबी बना दिया, फिर ताबीई बना दिया, किसी को आलिम, किसी को वली, किसी को गौस, किसी को कुतुब, किसी को हाफिज, कारी, इमाम। ये सब मौला के फजल की बात है। और अगर दीनदारी में किसी को कुछ न बनाया, महज दुनियादार बना दिया, समझे, तो उससे अल्लाह राजी नहीं है। अल्लाह तो ईमान वालों से राजी है, नमाजियों से राजी है, परहेजगारों से राजी है, सच्चों से राजी है, झूठों से थोड़ी राजी है, बेईमानों से थोड़ी राजी है, समझे। हम नजअलुल मुत्तकीना कल फुज्जार, क्या हम मुत्तकियों को फुज्जार की तरह करते हैं। इसलिए आप देखते हैं पहले से तो कोठी नहीं बनी, जब तक राशन डीलर नहीं थे जब तक तो नहीं बनी कोठी, जब तक प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीते जब तक तो जो है कार नहीं ली गई, जब तक तो लड़के की मंगनी में 10 लाख रुपए खर्च नहीं किए गए, जब तक तो पेट्रोल पंप नहीं लगा, जब तक तो जो है साइकिल से चल रहे थे, स्कूटर और कार मोटरसाइकिल से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही MP MLA बने तो कोठियों में रहने लगे, कहां से आ गई दौलत। अगर कहीं से आई, नाफरमान बनकर आई, तो नाफरमानों का ठिकाना जहन्नम। और हलाल रोजी से आई, मेहनत से आई, तो हजरत उस्मान गनी के खजाने से कुछ हिस्सा मिल गया, हजरत सुलेमान के खजाने से कुछ मिल गया, जिससे दौलत बढ़ गई। वगरना ये दौलत अल्लाह ताला फरमाता है रहमान के नाफरमानों को। इसलिए वो कहेगा मालिया, मेरा माल मेरे कुछ काम न आया, ऐसा माल मत कमाना कि जिसकी वजह से क़यामत में ये कहना पड़े माल कमाया बहुत, रिश्वतें बहुत हुई, कमीशन बहुत खाया, बड़े पैसे लोगों से लूटे, लेकिन अफसोस जहन्नम से कोई ये माल बचा नहीं सकता। तो कहेगा कौन? बहुत बड़ी कोठी में रहने वाला, बहुत फैक्ट्रियों वाला, बहुत पेट्रोल पंपों वाला, बहुत फार्म हाउस वाला, कहेगा माल बहुत कमाया है, फिर कहेगा हलका अन्नी सुल्तानिया, मुझसे मेरा जोर खत्म, जोर ना दिखा सकूंगा आप किसी पे और ना कोई देख सके। दुनिया में बहुत जोर दिखाया मेरे भाई ने, किसी गरीब पे जोर दिखाई, गरीबों में इतना जोर दिखाया, नवाबों ने, बादशाहों ने, सबने नहीं, अक्सर नहीं, गुजारों ने, जमींदारों ने, अक्सर जमींदारों ने, अक्सर उस वक्त के प्रधानों ने, अक्सर नंबरदारों ने ऐसा जोर दिखाया गरीब पे। ऐसे ही लोगों से सब्जी ले लेके खाते थे, ऐसे ही कुरैशी से गोश्त ले लेके खाते थे, दिन भर मजदूरी कराते रहे, गोबर उठवाते रहे, दिन भर खटनियां पिनियां छुड़वाते रहे, गरीब को 1 रुपया न दिया मजदूरी का, अगर मांगने गया तो ऐसा थप्पड़ मारा कि फिर न लौटा जमींदार की बैठक पे। ऐसा या नहीं? उनकी औलादें भीख मांग रही है, लखनऊ के नवाबीन की औलादें बेसाया पड़ी है रोडों पे ऐसे ही। रामपुर के नवाबों को देख लो, उनकी कब्रों के खंडर हुए पड़ी, उनके किलों में नीच जात और कौम के लोग रह रहे, कूड़े के ढेर हैं, खिंजीरों का बसेरा है उनके महलों में। खुदा ने दुनिया ही में दिखा दिया। बरसों में हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह के आस्थाने पे गया, 3 सफर मुजफ्फर को उनका कुल शरीफ होता है रामपुर के जो
بڑے بزرگوں میں حضرت حافظ شاہ جمال اللہ ہے، ادھر ان کا آستانہ ہے، آپ میں سے بھی کوئی گیا ہوگا، اور برابر میں جنرل عظیم الدین خان کا مقبرہ ہے، برابر میں، بالکل برابر میں، بس مشکل سے 15-20 میٹر کا فاصلہ ہے۔ ادھر دیوار حافظ شاہ جمال اللہ کے آستانے کی، اور ادھر وہی دوسری دیوار جنرل عظیم الدین خان کے مقبرے کی۔ لوگ نکل رہے تھے، میں نے کہا میں دیکھو دنیا دار اور دیندار کا فرق سمجھ لو، یہ دنیا دار تھا، یہ دنیا کا جنرل تھا، اس کی قبر میں ایک بھی بلب نہیں لگ رہا، اندھیرا ہو رہا۔ جنرل عظیم الدین خان کی قبر ان کے مقبرے میں وہ بھی کھنڈر تھا، اعظم خان نے منوا دیا تھا، صحیح کر کے ذرا سنبھال دیا تھا، بلب ایک نہیں لگا ہوا، اور بالکل 10 میٹر کے فاصلے پر ایک اللہ والا، ایک اللہ کے دین کا سپاہی وہاں جو ہے آرام فرما ہے، اس پر اس کی قبر کیا ارد گرد بھی بقعۂ نور بنا، نوابوں کے محلوں میں جا نہیں سکتے، اور ایک اللہ والے کی قبر پر رات میں بھی جاؤ گے تو چراغ جلتا ملے گا، چراغ جلتا ملے گا۔ اللہ میرے کون چراغ چلا گیا اس بیابان میں؟ وہ اللہ والا ہے، اوپر بھی اجالا کر گیا اور اندر اس کی قبر میں بھی اجالا۔ تو زور مت دکھانا کسی غریب پہ، غریب کی آہ سیدھی عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ بڑا زور دکھایا لوگوں نے، مالداروں نے پرانے زمانے کے، اب آنے کے بعد حالات سدھرے ہیں اور ہر کوئی اپنے وقت کا آج زمیندار ہے۔ اللہ کا کرم ہے، جب سے یہ غربت دور ہوئی، جب سے جو ہے ہر کوئی اپنی حیثیت میں ہے، پوزیشن میں ہے، لیکن کل غریبوں کا یہاں جینا دو تھا، غریبوں کا معاملہ بہت خراب تھا، بہت ستایا غریبوں کو مالداروں نے، اکثر مالداروں نے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے اچھے ہمدرد تھے، پردھانوں میں بھی، زمینداروں میں بھی، غریبوں کے فریاد سننے والے، لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے۔ میری مراد وہ ہے جو ظالم جنہوں نے ظلم کیا، وہ کہے گا حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میرا زور جاتا رہا، کوئی زور نہ دیکھے گا میرا۔ کیسے دیکھے گا؟ جسے اس نے ستایا تھا اللہ اسے اوپر دے گا اور اسے نیچا کر دے گا، اسے زنجیروں میں جکڑ دے گا، اور رب فرمائے گا لے لے اور اپنا بدلہ۔ کل تم نے صبر کیا، اس کے ظالم کے ظلم کے آگے تم یہ بس صبر کیا تم نے، آج لے لے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آج لے لے اپنا بدلہ، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ قیامت کی یہ صفت ہے، خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو کوئی اگر آج تم سے پست ہے، برابر میں تمہاری کوئی سائیکل والا جا رہا ہے، تو یہ مت سوچنا کہ اسے میں روڈ پہ سے اتارا، اسے بھی چلنے دو، سائیڈ میں کہیں کیچڑ ہے، نیچے کچا ہے، اور اس نے پکے پگو پاؤں رکھ لیا ہے، اسے بھی چلنے دو، کیوں ٹیٹی کر کے اسے نیچے اتار رہے ہو؟ غریبوں کا خیال کرو، فریاد سنو غریبوں کی۔ جو لوگ زمیندار بن کے، پردھان بن کے، ایم پی ایم ایل اے بن کر غریبوں کی فریاد سنتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے جنتی ہیں، چلتے پھرتے جنتی ہیں وہ لوگ بھی جو غریبوں کی فریاد سنتے ہیں۔ اگر انہیں سماجک کام کا موقع دیا گیا ہے، غریبوں کی سننے کا موقع دیا گیا، اور انہوں نے غریبوں کی فریاد کی، تو وہ ہم سے اچھے، ہم سے پہلے بخش گئے۔ ہم مولانا ہو کے دین کا کام کر رہے ہیں، مولانا ہو کے دین کا کام نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ لیکن آپ دنیا دار ہیں، اگر آپ نے دنیا میں رہ کے کوئی دین کا کام کیا تو کمال آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو کریں گے دین کا کام یا مولانا، لیکن آپ میں سے کوئی پردھان بن کے غریب کی مدد کر گیا تو وہ ہم سے پہلے بخشا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی ایم پی ایم ایل اے بن کر، کوئی راشن ڈیلر بن کر غریب کو پورا ناش دے دیا اس نے، وہ ہم سے اچھا ہے، ہم سے پہلے بخشا۔ اس لیے غریبوں کو مت ستانا۔ وہ کہے گا حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میرا زور جاتا رہا۔ جب اس طرح کی باتیں بنائے گا تو رب فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اے فرشتوں اسے پکڑ کر اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوا، پھر اسے دوزخ میں دھسا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے 70 گز کی زنجیر میں جکڑ دو،
70 गज की जंजीर में जकड़ा जाएगा मुजरिम। और ये उलमा बैठे हैं यहाँ, ये फरमाया गया फस्लुकू, सलका यसलुकू के माना आती पिरोना, अंदर से निकालना, और शद्दा यशद्दु के माना आती ऊपर से बांधना। बांधा नहीं जाएगा, नाथा जाएगा। 70 गज की जंजीर फरिश्ते के गज से, जिसका एक हाथ मशरिक में तो दूसरा मगरिब में होता है, उसके हाथ से 70 गज की जंजीर और 70,000 कड़ियां होंगी उसमें। हर कड़ी का वजन इतना भारी होगा जैसे उहद पहाड़, अगर उहद पहाड़ पे उसे रख दिया जाए तो उहद पहाड़ उसकी ताब न लाकर सुरमा बन जाए, इतनी भारी होगी एक एक कड़ी। मुजरिम के जिस्म में से निकालना है, कान में से, आंख में से, नाक में से, दाढ़ों में से, दांतों में से, मशकों में से, जबान से, रगों से, पट्टों से, पेट से, पीठ से, हड्डियों से, हथेलियों से, कलाइयों से, मुद्दों से, शाने से, सीने से, सब तरफ से निकाली जाएगी। ये शक्ल नहीं रहेगी मुजरिम की। ये शक्ल तो शक्ल मुस्तफा है। अल्लाह ने अपने महबूब को ये शक्ल दी थी। ये जो शक्लें महबूब के सच्चे में हमें मिली हैं, ये तो जन्नतियों की शक्लें हैं, समझे। जब जहन्नमी कोई होगा तो शक्ल भौंडी कर दी जाएगी, इतनी फुला के भौंडी कर दी जाएगी कि तेज घोड़े से अगर कोई चौड़ाई में जिस्म को पार करेगा तो 24 घंटे लग जाएगा। तेज घोड़े से इतना भौंडा हो जाता है, और 1 महीना लग जाएगा सर से पांव तक पार करने में तेज घोड़े से। आप देखो, अगर दिल काट ले, ततैया काट ले, कहां से आ जाता मांस पता नहीं, इतना सूख जाता आदमी, कहां से आ गया मांस, दूर दूर तक कहीं मांस का पता नहीं, दाल सूखे पड़े हो। और ततैया काट ले तो एकदम जो है सूख जाता, इतना मांस कहां से आ गया। ऐसे ही क़यामत के दिन जहन्नमी को जो है सुला दिया जाएगा, बुला दिया जाएगा, और शक्ल उसमें से जंजीर निकाली जाएगी। इस जंजीर में नाप के कुरान फरमाता है वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, हम मुजरिमों को जहन्नम में लाओगे। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों को हम जहन्नम की तरफ टुकड़ी टुकड़ी बनाकर हाँकेंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब मुजरिम जहन्नम के पास आएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, उसके फाटक खुले पाएंगे। वो तो हमें हड़पने निगलने बेचैन, फाटक खुले। वक़ाल लहू खज़नतुहा, और दरोगा जहन्नम उनसे कहेगा लम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हीं में से अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजे थे जो अल्लाह की किताबों को पढ़ पढ़कर तुम्हें बताते थे और तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते थे। अब ये कैसे कहते हैं कि कोई नहीं आया, किसी ने डराया। 29वें पारे में फरमाता है आलू बला कद जाअना नज़ीर, जब दरोगा जहन्नम कहेगा कोई डराने वाला ना आया, अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हें किसी ने डराया नहीं कि जहन्नम बड़ी खतरनाक जगह। ये कैसे कहते हैं कि नहीं डराया। 1,24,000 या 2,24,000 वल्लाहु ताला अलम बिस्सवाब अंबिया किराम, फिर लाखों आका 1,24,000 आका के सहाबा आए, फिर ऐसे ही किसी के 10, किसी के 20, किसी के 100 मानने वाले नबियों के आए, और फिर लाखों ताबईन, लाखों तबे ताबईन, करोड़ों उलमा, करोड़ों अइम्मा, करोड़ों दीनदार, करोड़ों हाजी नमाजी, सब ये डराई तो रहे थे आखिरत के अजाब से, जहन्नम से। तो ये कैसे कहते हैं कोई नहीं आया, कह गए कालू बला कद जाअना नज़ीर, क्यों नहीं, हमें डराने वाले आए, सगत का बड़ा हमने उनकी मान, हमने झुठला दिया। वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कहा अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा। और ये सुनी को अनसुनी कर देना, ये भी इससे मिलती जुलती है। दरोगा जहन्नम कहेगा अच्छा नहीं माने तुम, क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बि'सा मस्वल मुतकब्बिरीन, कि अच्छा ना माने अब मान जाओगे, अब हो जाएगा इलाज तुम्हारा, चलो दाखिल हो जाओ जहन्नम में, क्या ही बुरा ठिकाना है मगरूरों का, ना मानने वाला। जब उसमें दाखिल होंगे बस 10 मिनट में बात खत्म। जब उसमें दाखिल होंगे तो उसमें खून के आंसुओं से रोएंगे 1000 साल तक।
ابھی آپ کو بتایا ہی جا سکتا، دکھایا نہیں جا سکتا، بتایا جا سکتا۔ اور قرآن کی بات دکھانے تجربے سے بھی زیادہ سچی ہے۔ تجربہ دیکھی ہوئی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، مگر قرآن کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات، اس کے رسول سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ لہذا دروازہ جہنم کہے گا چلو، کیسے ڈالا جائے گا مجرم کو؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، دروازہ جہنم کہے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں یہ ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ اور پیشانی کی کھال پکڑ کے، پیشانی کی کھال پکڑ کے اور انگوٹھا پکڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ 1000 سال تک اس میں خون کے آنسو ہوں گے، پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ 1000 سال تک اس میں چپ رہ کے عذاب سہیں گے، بات پھر بھی نہیں بنے گی۔ اس کے بعد میں دروازہ جہنم سے کہیں گے کچھ تو کھانے دے دے، وہ کہے گا ہاں کھانے دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، درخت زقوم کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہے، یہ کھانے دیا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہڈیاں گل پک جائیں گی، اللہ فرماتا ہم ایسی پھر بدل دیں گے، اور ایک کے بعد ایک کھال، ایک کے بعد ایک ہڈی دوبارہ بنتی رہے گی، اور کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ کیسا کھانا؟ طعام الاثیم، اور لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹوں کے سوا کچھ نہ ہوگا کھانا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا جو نہ فربہی لائے نہ بھوک مٹائے، سمجھے وہ کھانا دیا جائے گا، گلے میں اٹکے گا۔ تو دروازے جہنم سے کہیں گے کچھ پینے، اسے اتار نہ دے دے، تو وہ کہے گا ہاں یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کا ہی خون، پیٹ، کچرہو، دھوپ، رات، بو، موت سب ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، وہ پھر کھلایا جاتا ہے، وہی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم کھولتا ہوا پانی پینے دیے جائیں گے تو آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور فرماتا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ، اسے بھی پاؤں سے ہوئے اونٹوں کی طرح پی جائیں گے، اور اس کڑوے پھل کو بھی لَآكِلُونَ، اسے بھی ضرور کھائیں گے، اور پیٹ بھراؤ کھائیں گے، مگر پیٹ بھرے گا نہیں۔ یہ حال ہوگا جہنمیوں کا۔ اللہ کے پناہ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، نیکی کے نیکی کرو تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو، برائیوں سے بچو تاکہ جہنم کا خوف پیدا ہو۔ مومن دو باتوں کے درمیان چاچا پرکھا جاتا ہے، اسے جب اللہ کی رحمت کا ذکر ہو تو کہے ہاں بے شک میں بھی بخشا جاؤں گا، اور جب جہنم کا ذکر ہو تو اس کے دل میں خوف بھی ہو۔ دونوں باتیں ہونی چاہیے، ہم میں ایک بھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو میں نے غلط بولا ہو اسے معاف فرمائے، جو صحیح بولا ہو اسے قبول فرمائے، اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو فائز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔